سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. لکھتے ہیں نا جادوگر, ان کمبختوں کو اپنی نہیں ملتی, اپنی بیویاں ان کے گھروں سے بھاگی ہوتی ہے, آپ کو سنگ دل محبوب لا کے دلائے گا. یہ میں جادوگروں سے کہتا ہوں, ہمارے پٹھان بھائی ہیں نا, قابل عزت قابل احترام, مجھے ان کے ہوٹل کے پراٹھے بہت پسند ہیں اور کسی اور ہوٹل میں مزہ نہیں آتا. تو میں ان جادوگروں سے کہتا ہوں یار تو کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے فری میں ایک پراٹھا اٹھا کے لے آ, خالی پیسے دیے بغیر. جو کسی ہوٹل سے پراٹھا لا کے آپ کے سامنے ڈش میں نہیں رکھ سکتا, وہ محبوب جو سنگ دل بھی ہو, اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کہاں سے ڈالے گا یار؟ کچھ عقل کی بات ہے. تو مت برباد کرو اپنے آپ کو ان عاملوں پر. ان سے بولو پہلے تو پراٹھے پہ تجربہ کر. وہ ہوٹل والا تیرے ایسی چترول لگائے گا نا جب تو لے کے جا رہا ہوگا, تو جن لے کے جائے بھوت لے کے جائے, وہ نہیں چھوڑے گا. اب کوئی پراٹھے والا آیا چپکے سے پیسے دیے بغیر لے جا رہا ہے, تو ہوٹل والا کہے گا کہ آپ چونکہ جن ہیں لہذا لے جائیں. آپ کہے گا بھائی پیسے کے بغیر, یا ہم نے جنات کو کھلانے کے لیے ہوٹل نہیں کھولا, یہاں پہ بزنس ہے, ورنہ کل کوئی چڑیل آئے گی وہ 6 پراٹھے لے جائے گی. تو القی ما فی یمینک, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے. ہاں میں کہتا جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں, ہم نے تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے, حقیقت میں تھوڑی لاٹھی سانپ بنی ہے, اتنا جادوگر کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے. لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ انسان کا کام نہیں, تو حقیقت میں سچی مچی کا اژدہا ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ, فا کہتے ہیں 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے, سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون. پبلک سجدے میں نہیں گری ہے کیونکہ پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی, لیکن جادوگر کنفیوز نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی, حقیقت میں کیسے بن گئی, یہ تو خدا کا کام ہے. سارے جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. وضاحت بھی کر, اگر وہ کہتے ہیں نا رب پر ایمان لائے, فرعون کہتے ہیں اچھا خوش فہمی آتا ہے, رب مجھے ہی کہہ رہے ہیں. نا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. فرعون نے کہا معاذ اللہ, نورا کشتی ہے, دونوں نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا تھا کہ تم فتح ہوگی, تم شکست قبول کر لینا, پھر دونوں مل کے حکومت کریں گے. نورا کشتی ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. تو جادوگر نے کہا قبول ہے, لٹکا دے. اگر یہ نورا کشتی ہوتی جادو موت قبول نہ کرتے. سیاسی لوٹے جب مفاد کی وجہ سے لڑکتے ہیں تو جہاں مفاد زیادہ ہوگا وہاں لڑکیں گے کہ نہیں لڑکیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب مفاد ہی اصل ہے, تو جب فرعون نے کہا لٹکا دوں گا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو مقصد مصر کی حکومت تھی, قتل ہی ہو گئے تو کیا فائدہ, تو وہ کہتے تھے فوراً رجوع کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض, اے فرعون سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے, تو جو کر سکتا ہے ٹکڑے بنا کے آگ میں ڈال دے, کر لے. کیونکہ ہم نے جو دلائل دیکھے نا, ما جاءنا من البینات, موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں نا, ان دلائل کے مقابلے میں تیری دھمکیاں ہم پہ اثر نہیں کریں گی. اور پھر کہنے لگے اس سے تو شہادت ہے, مر گئے تو اور کیا چاہیے, اس کا فائدہ کیا ہوگا. یغفر لنا خطایانا, ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا اس شہادت کے بدلے, معاف. تو فری پھوکٹ میں مختصر جنت, نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں. ادھر ایمان قبول کیا ادھر جنت. تو فرعون کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بہترین پیکیج ہے, ہمیں یہ پیکیج فوراً سے پہلے چاہیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی, پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی, رینجرز بھی نہیں سمجھا سکتی, فوج بھی نہیں سمجھا سکتی. پھر اللہ ہی سمجھائے گا, لیکن پھر وہ ابھی نہیں سمجھائے گا, وہ قبر میں سمجھائے گا. وہ کہہ رہے تھے نا میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا جب انتقال ہوا تو اب آپ سب بتائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سب کے بارے میں, کہ کسی مخصوص شخصیت کے بارے میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا, تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ بنائی تھی اب آپ سب کچھ بتائیں گے. پہلے ہم صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ کرونا کا علاج بتا دو, آپ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے, ایک مخصوص شخصیت کا یہ مقولہ ہے, لیکن مراد اس سے سب ہیں کہ جو دنیا میں نہیں بتا رہے ہوتے نا, نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. میرا مقصد کسی شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں ان ضمیر نقوی صاحب کا مذاق اڑا رہا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنا بھی کہہ لیں میں نہیں بتاؤں گا, قبر میں جا کے اب آپ کیا کریں گے؟ سب بتائیں گے.
اگر وہ صحیح بتا دیا تو کامیابی ہے, غلط بتایا تو ناکامی. تو میرے بھائی یہ جو ربیع الاول پہ اور یہ جو مختلف معجزے کے میں نے دلائل دیے ہیں, سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو قبر میں جب پہلی رات ہوگی, چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو آئے, چاہے محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا رمضان ہو, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کر دوں, بالکل اسٹیمپ لگ جائے گی, مزہ آ جائے گا. وہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. ایک آدمی رفیع بھائی پہ بٹھائیں, پہلے 2 آدمی, ٹھیک ہے, بار بار اٹھنے کی کر رہے ہو. بس یہ آخری ہے بالکل, اور یہ آج ہی ہوا ہے, تھوڑا چھٹی کا دن ہے تو ہم نے کہا گریوی لگا دیں. ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا, ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے, اچھے ریٹ ملیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا نسلی گدھا ہے, میرے پاس ہے, بازار میں اس کی ویلیو ہے, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا, جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, سب کچھ سیٹ ہے. اللہ کی قدرت, کوئی گدھا چھین کے لے گیا اس سے, واپس آ رہا ہے وہی بندہ ملا, ہاں بھائی گدھا کہاں گیا, کہہ رہے ہیں انشاءاللہ گدھا لے کے جا رہا تھا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی کسٹمر مجھ سے خریدے گا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ اچھی قیمت ملے گی, لیکن ماشاءاللہ کوئی بندہ لے کے بھاگ گیا. اس نے کہا میرے بھائی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ لگانے کا فائدہ نہیں. تو میرے بھائی اب سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ قبر میں بولو گے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان بہت اچھا تھا, فرشتے سے کہو گے. اور انشاءاللہ ایک دفعہ زندگی مل گئی تو پراپر طریقے سے اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بھی. فرشتہ کہے گا اب ٹائم گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.